بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نبوت کا چوتھا سال تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر آئیں اور لوگوں کو درس دیا کہ بتوں کے آگے نہ جھکیں، اپنے والدین کی بے عزتی نہ کرے، بے گناہوں کو اذیت نہ دے اور معاشرے کی بنیاد قوم پرستی پر نہ رکھیں۔ لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو ماننے سے انکار کیا اور 5ویں سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو اذیت دینا شروع کر دی۔ جب ظلم و ستم میں شدت آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اتوپیا کی سرزمین کی طرف بھیجا۔ اس ہجرت میں 83 مرد اور 19 عورتوں کا ایک گروہ جنہوں نے چپکے سے مکہ چھوڑا اور بحیرہ احمر کو عبور کر کے اتوپیا میں داخل ہوئے۔ جب یہ لوگ اتوپیا کی سرزمین پر پہنچے تو اسے ایک ایسی قوم ملی جو عیسائیت کی اصلی عقائد پر قائم تھے۔ انہیں انصاف کی سرزمین ملی اور ایک صالح بادشاہ ملا۔ اس صالح بادشاہ کا نام نجاشی تھا، جس نے 614 عیسوی سے لے کر 630 عیسوی تک سلطنت اقسم پر حکومت کی۔ یہ 3 صدی سے لے کر 6 صدی عیسوی تک شمال مشرقی افریقہ کی سب سے بڑی تجارتی منڈی بن چکی تھی۔ ہجرت کرنے والے یہ لوگ اقسم میں محفوظ رہ رہے تھے کہ اس دوران مشرکین مکہ کی طرف سے 2 قاصد نجاشی کے پاس آئے، جن کے پاس جرنیلوں اور وزراء کے لیے مہنگے تحائف بھی تھے۔ یہ دونوں قاصد بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ نے کچھ ایسے لوگوں کو اپنے ملک میں پناہ دی ہے جنہوں نے اپنا دین چھوڑ کر آپ کے دین کو اختیار کیا ہے اور اب وہ آپ کے حفاظت میں ہے۔ اس پر نجاشی نے ان مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور کہا کہ اپنی نمائندگی کریں کہ آپ اپنے نبی کی بنیادی تعلیمات پر کیا موقف رکھتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت جعفر بن ابی طالب کھڑے ہوئے اور بادشاہ کو ان الفاظ میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بادشاہ، ہم جہالت اور بربریت کی گہرائیوں میں ڈوب گئے تھے۔ ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ناپاک زندگی میں ہم نے مردہ گوشت کھایا۔ ہم پڑوسیوں کا احترام نہیں کرتے تھے۔ ہم طاقت کے علاوہ کوئی قانون نہیں جانتے تھے۔ پھر اللہ نے ہم میں سے ایک ایسی ہستی پیدا کی جس کی سچائی اور دیانت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہمیں سکھایا، ہمیں سچ بولنا سکھایا، امانت داری کا درس دیا، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور کمزوروں یتیموں کے حقوق کا خیال رکھنے کو کہا، عورتوں سے بہتر سلوک کا حکم اور حرام مال نہ کھانے کا درس دیا، ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے دور رہنے کا حکم دیا اور ہمیں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا سکھایا۔ ہم نے ان پر ایمان لائے اور ان کی تعلیمات کو قبول کیا۔ اس وجہ سے ہم پر تشدد کیا گیا، ہم پر زندگی تنگ کر دی گئی اور اپنے ہی لوگوں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے تیرے ملک میں آ گئے ہیں۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنی کتاب میں سے کچھ پڑھو، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بہت ہی ذہین و تربیت یافتہ صحابی تھے، تو اس نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ان خوبصورت آیات کریمہ کی تلاوت فرمائی جس میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بیان کیا گیا، تو دربار میں بادشاہ سمیت تمام درباری اور پادری رو پڑے۔ نجاشی بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم ان لوگوں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اس طرح نجاشی نے ایک صالح حکمران ہونے کا ثبوت دیا۔ لیکن مکہ کے مشرکین بہت چلاک تھے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کو مخلوق مانتے ہیں اور یہ لوگ انہیں خدا کا بیٹا نہیں مانتے، لہٰذا یہ غلط عقائد آپ کے ملک میں پروان چڑھیں گے۔ جس پر نجاشی نے دوبارہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو دربار میں طلب کیا اور ان سے اس بارے میں دریافت کیا، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ایک تربیت یافتہ صحابی تھے۔ اس نے فرمایا
کہ ہم وہی مانتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عیسیٰ خدا کا غلام اور رسول ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح مریم کواری میں ڈالا گیا تھا۔ جب نجاشی نے یہ سنا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں جھوٹے لوگوں پر لعنت بیچتا ہوں، اور آپ جب تک چاہو ہماری زمینوں میں رہو، اور میں کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچائے۔ اس طرح یہ لوگ دوسری ہجری تک وہیں رہے جب تک مدینہ کی طرف بڑی ہجرت نہ ہوئی۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کو ایک خط کی تواسط سے اسلام کا پیغام بھیجا تھا، جس کے جواب میں نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار لکھ کر بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 اصحاب کرام کے نام بتائے ہیں جو حبشہ میں فوت ہوئے، اور آج اتھیوپیا میں ان کی قبریں مبارک ہیں۔ محترم سامعین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔